بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان ذی وقار، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان سلطان الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سراپائے مقدس کو لفظی جامہ پہنا کر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ الفاظ مجبور ہیں، کائنات اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ محدود ہے، جبکہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فضائل و برکات، خصائص و کمالات غیر محدود ہیں۔ اس لیے زبان ہو، الفاظ ہوں یا قلم ہو، حضور کے حقیقی حد و حال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ تاہم اپنی طاقت و وسعت کے اعتبار سے بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے شعراء نے، یا جس نے بھی حضور کی شان بیان کی ہے، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوا ہے کہ بیاں ہو کس سے کمال محمد عربی کہ ہے بے مثال جمال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام کی وہ خصوصیات جو حضور کو عطا کی گئیں اور حضور کے بدن اقدس کے ساتھ منسوب ہیں، ان خصوصیات میں سے چند ایک آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ زندگیاں بیت گئیں، قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام جس طرح آپ دن کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے، بالکل ویسے ہی رات کے اندھیرے میں بھی آپ دیکھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ جس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھا کرتے تھے، بالکل ویسا ہی آپ اپنی پشت سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کا لعاب دہن کڑوے پانی کو بھی میٹھا کر دیتا تھا۔ حضور کا پسینہ مبارک جو کہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار تھا، جس رستے سے آپ گزر جاتے لوگوں کو پتہ چل جاتا، صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ اس رستے سے حضور تشریف لے کر گئے ہیں۔ حضور کی چشمان مبارک، آنکھیں سو جاتی لیکن آپ کا دل بیدار رہتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی جس وقت ولادت بسعادت ہوتی ہے تو آپ کے جسم اطہر پر کسی قسم کی کوئی علائش موجود نہیں تھی، بالکل آپ کا جسم اطہر پاک صاف تھا۔ حضور کی جس وقت ولادت بسعادت ہوتی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ ایک ایسا نور نکلتا ہے کہ اس نور کی وجہ سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ حضور کی ولادت ہوئی تو حضور مختون پیدا ہوئے۔ حضور کی جس وقت ولادت بسعادت ہوتی ہے تو آپ زمین پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور اپنی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں۔ حضور جس وقت باہر تشریف لے جاتے تو خصوصی طور پر درخت آپ کے اوپر جھک جاتے سایہ دینے کے لیے۔ اسی طرح حضور جس وقت باہر تشریف لے جاتے تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر آ جاتا سایہ دینے کے لیے۔ حضور کے جھولے کو فرشتے جھلاتے رہے۔ حضور جھولے میں چاند سے باتیں کرتے تھے۔ حضور کے جسم مبارک پر، لباس مبارک پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی، یہ آپ کی شان ہے۔ عالم ارواح میں بھی آپ ہی سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ معراج کی سیر بھی آپ کے ساتھ ہی مختص ہے۔ ساری کی ساری زندگی حضور کو کبھی بلغم نہیں آیا تھا۔ آسمان پر جانا اور کعبہ قوسین تک پہنچنا، اللہ رب العزت کا دیدار کرنا، یہ بھی آپ ہی کے ساتھ مختص ہے۔ براق کی سواری بھی آپ ہی کے ساتھ مختص ہے۔ فرشتوں کا آپ کے ساتھ ساتھ رہنا اور ایک فوج کی طرح جنگوں میں بھی شرکت کرنا، یہ حضور کا ہی حصہ ہے۔ چاند کو دو ٹکڑے کرنا اور اسی طرح عجیب و غریب قسم کے معجزے حضور کو ہی عطا کیے گئے۔
قیامت کے دن جو حضور کو عطا کیا جائے گا وہ کسی کو بھی نہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ حضور کی شان ہے۔ سب سے پہلے حضور ہی قبر سے باہر تشریف لے کر آئیں گے۔ میدان حشر میں بھی آپ ہی براق پر سوار ہوں گے۔ 70,000 فرشتے حضور کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ عرش معلیٰ کی دائیں جانب کرسی پر حضور کو ہی جگہ عطا کی جائے گی۔ اسی طرح مقام محمود سے حضور کو ہی مشرف کیا جائے گا۔ تمام کے تمام انبیاء کل قیامت والے دن اپنی اپنی امتوں کے ساتھ حضور کے ہی پیچھے ہوں گے۔ شفاعت عظمیٰ کا صحرا حضور کے ہی سر پر رکھا جائے گا، اور اسی طرح پل صراط سے بھی حضور ہی سب سے پہلے گزریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کی صاحبزادی کے لیے، آپ کی شہزادی کے لیے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے لیے حکم ہوگا کہ اپنی اپنی نگاہیں جھکا لو، حضور کی شہزادی پل صراط سے گزرنے لگی۔ کل قیامت والے دن حضور کو ہی وسیلہ کے بلند مرتبہ سے مشرف کیا جائے گا، یعنی کہ ہر کوئی حضور کی بارگاہ میں آئے گا اور حضور کے وسیلہ سے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا آج تو کرم فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج وہ بھی ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر کے اوپر سجایا ہے، اور ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے۔ تو دوستان ذی وقار، بات صرف اتنی ہے کہ جو کچھ بیان کیا جائے حضور کی شان میں وہ بھی بالکل کم ہے، تھوڑا ہے۔ اسی لیے تو پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ نے کہا تھا نا کہ کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جانیوں بولن دی۔